بتائیں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے غیر ملکی 2 خواتین کے واقعے کا نوٹس لیا۔ کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ باس نامی ملزم کا نام وحید ہے۔ کیس سی ٹی ڈی نہیں، لاہور پولیس دیکھے گی۔ افسوسناک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا۔ کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بچی اور اس کی دوست پاکستان آئے تھے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے۔ 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی۔ گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئی، گاڑی کی پاسنگز دیکھیں، موٹر وے پہ کب آئی، موٹر وے سے کب نکلی، لاہور میں کب آئی، ایف آئی آر ٹائملی ہوئی، میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ 164 کا بیان کورٹ کے پاس ہوتا ہے، اس کی کاپی کورٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے لیک ہوا، اس کی کسٹوڈین ہے کورٹ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ امام خمینی مصلی سینٹر میں ادا کر دی گئی۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف اور دیگر قیادت نے شرکت کی۔ جنازے میں شہید سپریم لیڈر کے 3 صاحبزادے بھی شریک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد واحدی بھی جنازے میں موجود تھے۔ تہران میں عوام کا جمع غفیر رقت آمیز مناظر۔ علی خامنائی کی صاحبزادی، داماد، کمسن نواسی اور بہو کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مرکزی تعزیتی جلوس کل نکالا جائے گا۔ شہید کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت۔ تہران کے امام خمینی سینٹر میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاکھوں افراد نے سرخ پرچم تھام کر شرکت کی۔ شہید رہبر اعلیٰ کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی تبریزی نے پڑھائی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف، دیگر حکومتی شخصیات سمیت 100 ممالک کے وفود بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ پاسداران انقلاب، اعلیٰ کمانڈرز بھی موجود تھے، جبکہ رہبر اعلیٰ کے 3 صاحبزادے بھی شامل تھے۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مار کر روتے رہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد وحیدی بھی آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شریک ہوئے اور عوام میں گھل مل گئے۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے آغاز کے بعد چند روز قبل پہلی بار منظر عام پر آئے تھے۔ سید علی خامنئی کے جنازے کا مرکزی جلوس 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر برآمد ہوگا۔ 7 جولائی کو جستے خاکی تہران سے مقدس شہر قم منتقل کیا جائے گا۔ عراق کے شہر نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب 8 جولائی کو ہوں گی۔ 9 جولائی کو آیت اللہ سید علی خامنئی کا جستے خاکی واپس ایران لایا جائے گا اور اسی دن انہیں آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک تل ابیب کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کا فوجی پریڈ سے خطاب میں 2 ٹوک اعلان۔ کہا مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ فلسطین کا ایسا منصفانہ حل چاہتے ہیں جو اسرائیلی قبضے کا خاتمہ کرے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کا حل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جامع امن معاہدے میں ہے۔ اور آپ کو خبر دیں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دہشت گردوں کا گھناؤنا آروپ۔ کالعدم کمیٹی کا انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل پر وحشیانہ تشدد۔ دہشت گردوں نے سردار ناصر اور اکزئی حسام پر 6 گھنٹے تشدد کیا۔ سردار ناصر آپ کو بتائیں کہ نیم مردہ حالت میں سڑک کنارے پھینک کر فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کی شدید فائرنگ بھی ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنڈالا کراس کے قریب کالعدم تنظیم نے درخت کاٹ کر سڑک بند کی۔ سڑک بند ہونے سے ایمبولنس پھنس گئی جس میں میت موجود تھی۔ سردار ناصر ارباب نوجوانوں کے ساتھ ایمبولنس کے لیے راستہ بنانے گئے تھے۔ کالعدم تنظیم کے 20 سے 25 دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سردار ناصر ارباب اور ان کے کزن حسام کو گن پوائنٹ پر روک لیا گیا۔ دونوں کو تشدد کرتے ہوئے راولہ کوٹ کی طرف سڑک پر گھسیٹا گیا۔ سردار ناصر ارباب اور حسام کو حالہ بازار تک لے جایا گیا۔ حالہ بازار سے انہیں گاڑی میں ڈال کر پانے والا لے جایا گیا۔ کالعدم تنظیم کے ارکان دونوں پر صبح 6 بجے تک تشدد کرتے رہے۔ سردار ناصر شدید تشدد کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کو اس حوالے سے تفصیلاً بتا رہے ہیں۔ کالعدم تنظیم کے ارکان آپ کو بتائیں کہ صبح 6 بجے تک تشدد کرتے رہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ایکس اسپیس میں عوام سے براہ راست گفتگو. بلوچستان سے متعلق گمراہ کن بیانیے کا حقائق اور شواہد سے جواب دیا. لاپتہ افراد کی آڑ میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی کوشش کی گئی. پاک افواج کی موجودگی میں ریاستی ریٹ کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. Engagement plan is a very important question. میرا سب سے بڑا فوکس at the moment we have more than 10-12 plans جس سے ہم یوتھ کی انٹیگریشن کر رہے ہیں اور یوتھ کو جو ہے وہ ایک اچھا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایٹ لیسٹ پاکستان کو تصویر کا ایک دوسرا رخ نظر آنے لگ گیا ہے. فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں, وہ فیورٹ فیلڈ مارشل تب بنے ہیں جب انہوں نے 9 مئی کی اور 10 مئی کی جنگ جیتی ہے. مجھے یہ وائلنٹ گروپس جو ہیں وہ ان کی مجھے کوئی خاص اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اتنی آرگنائزڈ آرمی کے ہوتے ہوئے, پیراملٹری فورسز کے ہوتے ہوئے, پولیس لیویز کے ہوتے ہوئے, یہ بی وائی سی, مارنگ اور یہ لوگ انہوں نے جس طریقے سے جلسے کیے, گھر گھر گئے, بات مسنگ پرسن کی اور مسنگ پرسن چھوڑ کے وہ بات نوجوانوں کو بندوق اٹھانے کی کرتے رہے اور ہر جگہ سے جا کر ریکروٹمنٹ کرتے رہے. پورے بیچ میں کوئی 2 بچے چاہیے ہوتے ہیں, ان کو 3 چاہیے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ریڈیکلائز کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں. وی ہیڈ اے پلان اور ہم وہ پلان پہ چل رہے ہیں. یونیورسٹیز میں تو اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اور آپ کو خبر دیں, اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے بہادر افسر نے خاتون کو بچاتے ہوئے جان دے دی. خاتون سے زبردستی کرنے والا موٹر سائیکل سوار ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گیا. وفاقی وزیر داخلہ نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے. قمر المنور کی رپورٹ دیکھیے. ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق خاتون کو بچاتے ہوئے شہید. واقعہ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ کی حدود میں شاہین چوک پر پیش آیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم طارق 9th ایونیو سے گزر رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار کو زبردستی اور خاتون کو مزاحمت کرتے دیکھا. گروپ کیپٹن عاصم طارق کی مداخلت پر لڑکی گاڑی کی دوسری طرف بھاگ گئی. اسی دوران ملزم سعد نے بدکلامی کی اور فائر کھول دیا. گولی لگنے سے عاصم طارق موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے. ملزم فرار ہو گیا. پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی. پولیس کے مطابق خاتون نے بتایا کہ ملزم اس کا دفتر میں کلیگ تھا جس نے اسے کام پر ساتھ لے جانے کی پیشکش کی, لیکن راستہ بدل کر زبردستی کہیں اور لے جانا چاہتا تھا. خاتون نے کہا کہ مزاحمت کے دوران گروپ کیپٹن عاصم طارق نے بروقت مداخلت کر کے مجھے محفوظ کیا. گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی اس بات کی عکاس ہے کہ پاک فوج کے سپاہی صرف سرحدوں ہی کے نہیں, عزت کے بھی رکھوالے ہیں. شہید کے عزم اور بلند کردار کی بڑے پیمانے پر ستائش. قومی اور سوشل میڈیا پر انہیں خواتین کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے بہادر افسر کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. شہید عاصم طارق کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. ملزم کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا شہید کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. اور آپ کو بتائیں, ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے غیر ملکی 2 خواتین کے واقعے کا نوٹس لیا. کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ باس نامی ملزم کا نام وحید ہے. کیس سی ٹی ڈی نہیں, لاہور پولیس دیکھے گی. افسوسناک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا. کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بچی اور اس کی دوست پاکستان آئے تھے. اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے. 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی. گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئی. گاڑی کی پاسنگز دیکھیں, موٹر وے پہ کب آئی, موٹر وے سے کب نکلی, لاہور میں کب آئی. ایف آئی آر ٹائملی ہوئی. میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا. اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی. تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے. اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ دیا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے. چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے. جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. 164 کا بیان کورٹ کے پاس ہوتا ہے, اس کی کاپی کورٹ کے پاس ہوتی ہے. اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے لیک ہوا, اس کی کسٹوڈین ہے کورٹ. اور اب چلتے ہیں کراچی, جہاں رپورٹرز کارنر میں کرن رضوی موجود ہیں مونس احمد اور حامد الرحمان کے ساتھ. جی کرن. بہت شکریہ. رپورٹرز کارنر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں کرن رضوی اور آج پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوں گے حامد الرحمان اور مونس احمد. تو جناب, شہر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کا بجٹ زیر بحث ہے. کہا جا رہا ہے, سوال اٹھ رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ آبادی کے شہر کے لیے صرف 60 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ناکافی ہیں. دوسری